والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ سجدہ، 21واں پارہ، پہلا رکوع. اس سورت کا نام سورہ سجدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سجدہ کرنے پر بڑی عمدہ تفصیل کے ساتھ بحث فرمایا ہے. سورت کا مضمون چونکہ سورت مکی ہے اس لیے عقائد پر گفتگو ہے اور فکر آخرت پر توجہ دلائی گئی. اس سورت میں 3 رکوع ہیں، کل 30 آیتوں پر مشتمل ہے. پہلا لفظ ہے الف لام میم. یہ 3 لفظ ہیں الف لام میم. ان کو ملا کر نہیں پڑھا جائے گا، ان کو الگ الگ ہی پڑھا جائے گا. اسی واسطے ان کا نام ہے مقطع، کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف. ان کو کوئی شکل میں ملانا درست نہیں. الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے. اس کو علامہ پڑھنا جائز نہیں. الف لام میم بالکل الگ الگ پڑھے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں بطور چیلنج اور تحدی کے رکھا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بندے کا کلام ہے، تو ایک بندے نے ایسا بنا دیا، تم سارے بندے مل کے ترجمہ کر دو، اور اس کا ترجمہ کسی کو آتا نہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے. تو سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات اسی واسطے لائے گئے ہیں. یہ راز ہے اللہ کے درمیان. بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو بتلایا اور نبی نے اس کو اپنے پاس راز رکھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہی ہے اس کا علم. اسی واسطے تمام مفسر لکھتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک. اس کا صحیح مفہوم اللہ ہی کو ہے. دوسرا لفظ ہے تنزیل. تنزیل کے معنی آہستہ آہستہ اتارنا. سورہ قدر میں آیا ہے انا انزلنا، ہم نے اتارا قرآن. تو انزلنا کے معنی پورا ایک بار کی اتارا. جیسا کہ آسمان دنیا سے نقل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا تو یہ 23 سال لگے، لیکن لوح محفوظ سے نقل کر کے جو آسمان دنیا پر آیا ہے وہ ایک شب میں آیا. اس کا نام شب قدر. اسی واسطے وہاں انزلنا ہے اور یہاں درجہ تنزیل ہے. تنزیل معنی تھوڑا تھوڑا اتارنا، 1 آیت 2 آیت 4 آیت بقدر حاجت. تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کتاب کے اتارنے میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ نے خود نازل فرمایا ہے اور نزول کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس نے اتارا ہے. لا ریب فیہ فرمایا رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. اللہ کی تمام صفتوں میں سے ایک صفت رب ہے، جس کا ترجمہ ہے عدم سے وجود میں لانا اور پال کر آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا. یہ رب ہے. اسی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت کی نعمتیں عطا کرنے کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے. اور وہ صرف ہمارا ہی رب نہیں ہے، رب العالمین وہ سارے جہان کا رب ہے. عالم کی جمع عالمین، 18,000 عالم ہیں، ان تمام کو پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا جو رب ہے، اسی نے اپنی محبت سے اس کتاب کو نازل کیا ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے پیش کر دیا ہے؟ ام کے معنی یا، یقولون وہ لوگ کہتے ہیں افترا، جھوٹ باندھ دیا. افترا کے معنی جھوٹی بات، خود اپنا کلام کہہ دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے بھیجا ہے. کیا ایسا لوگ کہتے ہیں؟ بل حرف استدراک ہے، یعنی نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے هو الحق من ربک، وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. افترا نہیں ہے، حقیقت ہے، بہتان نہیں ہے، بلکہ واقعتاً نفس الامر کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا رب ہے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا اور بھیجنے کا مقصد بتا دیا لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں. قرآن کریم کے نزول کا مقصد قرآن نے خود یہاں بتا دیا ہے، اور یہی بات سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے اور یہی بات سورہ یاسین میں آ چکی ہے. لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں. ڈرائیں کا مطلب اگر خدا کی بات نہ مانیں گے تو اللہ نے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کو وارننگ دینا. یہ ہے لتنذر. کس کو ڈرائیں؟ قوما، ایک ایسی قوم کو ڈرائیں ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا. من قبل کا، آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا. نذیر کے معنی ڈر سنانے والا. ڈر سنانے والے رسول بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں، نبی کے نائب بھی ہوتے ہیں، رسول کے بھیجے ہوئے قاصد بھی ہوتے ہیں. جو بھی اللہ کا پیغام پہنچائے وہ نذیر ہے. لیکن اس طرح ہی شریعت میں نذیر کے معنی اللہ سے ڈرانے والا جس کو اللہ نے بھیجا ہو، نبی اور رسول. یہاں اسی معنی میں ہے کہ کفار قریش کو ڈرانا ہے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا. یہی بات سورہ یاسین میں آ چکی ہے. تو ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، فہم غافلون، تو غافل لگے. اس آیت کو سن کر یہ ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی رسول اور نذیر آیا ہی نہیں تو ان کا قصور کیا ہے غلط راستے پر چلنے میں؟ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں آیا ہے کہ دنیا کی کوئی امت ایسی نہیں ہے جن میں کوئی رسول اور نذیر نہیں آیا. لکل امت رسول کا، ہر رسول ہر امت کے واسطے ایک رسول ہے. اور لکل امت، ہر امت کے واسطے ایک رسول ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسی کوئی امت ہی نہیں ہے جس میں نذیر نہ آیا ہو. یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا آپ سے پہلے.
تو نذیر ایک ہے اصطلاحی، یعنی رسول جس کو اللہ نے بھیجا ہو، آپ سے پہلے مکے والوں کے پاس نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول کے رسول اور قاصد اور علماء اور اصلاح کرنے والے مبلغین دعوت دینے والے کوئی بھی نہیں آیا، یہ کوئی کی نفی نہیں ہے۔ اور جو ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ ہر امت میں نذیر ہے، اس سے مراد ہے رسولوں کے رسول آئے، جیسا کہ سورہ یاسین میں آ چکا ہے۔ رسولوں نے اپنا قاصد بھیجا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کر مدینے میں قاصد کو بھیجا، مصعب بن عمیر کو، ان کے ہاتھ اسلام لے لو، پھر آپ بعد میں تشریف لائے۔ تو اس طرح رسولوں کا آنا یہ ثابت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان اور توحید ثابت ہے، جیسے ورقہ بن نوفل۔ بخاری کتاب الوحی میں یہ بات آئی ہے کہ جب آپ کے پاس پہلا دن آیا، فرشتہ لے کر پیغام الہی پہنچا اور آپ گھر میں کپکپاتے ہوئے لیٹے، کمر اڑا دیا گیا۔ جب راحت ہوئی تو خدیجہ نے لے کر آپ کو ایک آدمی کے پاس کس لیے نہیں لے کے دریافت کرنے کے لیے، وہ ورقہ بن نوفل تھے۔ انہوں نے کہا کاش میں زندہ رہتا، کاش میں جوان رہتا، تمہاری قوم تمہیں جب نکال دے گی تمہارا میں تعاون کرتا۔ تو ان کا جو ایمان تھا یہ بول رہا تھا۔ اس معلوم یہ ہوا کہ نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے کچھ لوگ توحید پر قائم تھے، جیسے ورقہ بن نوفل۔ اور ایک صحابی ہیں سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہ بت پرستی سے رکے تھے، شراب نہیں پیتے تھے اور بے حیائی سے روکتے تھے۔ سعید بن زید، یہ سعید بن زید حضرت عمر کے بنوئی ہیں جن کا قصہ چکا سورۃ طٰہٰ کے پاس میں، یہ خود نوجوان تھے۔ بعد میں اللہ نے ایمان جب بخشا تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے۔ اور خود ان کے جو والد محترم ہیں زید بن عمر بن نوفل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود بت پرستی بہت دور تھے۔ تو ایسے کئی نام ملتے ہیں تاریخ میں کہ نبوت سے اعلان سے پہلے بھی وہ توحید پر قائم تھے، بت پرستی سے دور تھے۔ تمہارے میں ہوا مکے میں اتنی جہالت کے باوجود کچھ لوگوں کا توحید پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں نائبین آئے، مبلغین آئے، اگرچہ براہ راست کوئی نبی آپ سے پہلے نہیں آئے تھے۔ ان مکے والوں کو ڈرانا ہے، اس بات یہ پیغام بھیجا اللہ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ان کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت کے معنی صحیح راستہ۔ ایک آدمی کو جانا ہے، بھٹک رہا ہے، آپ سے پوچھتا ہے بھائی مجھے ملے پلی جانا ہے، راستہ بتاؤ۔ راستہ آپ نے بتا دیا، وہ صحیح منزل پر پہنچ گیا، تو بتانے والا ہادی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ راستہ صحیح مل جائے۔ ہم تمام انسانوں کے لیے اللہ نے دسترخوان رکھا ہے جنت کی شکل میں، اور اس دسترخوان کو چن کر کے نعمتوں سے نواز کے بالکل تیار رکھا ہے، بلا کھلاؤ۔ جتنے رسول آئے سب بلانے والے، ہم جس دن یہاں سے وہاں پہنچیں گے دسترخوان تیار ہے۔ اس دسترخوان پر جانے کے لیے صحیح راستہ مل جائے، یہ ہے لعلہم یہتدون، تاکہ ہدایت پا جائیں۔ جتنے انسان بھٹکے ہوئے ہیں، جتنے لوگ کس کی پرستش کر رہے ہیں، مدد چاہ رہے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ وہ اللہ کے پیغام کے ذریعے سے جو راستہ صحیح رہا ہے منزل تک اس کو پالیں۔ قرآن اس واسطے نازل ہوا ہے، قرآن رکھ دینے کے واسطے نازل نہیں ہوا ہے۔ ریشمی جزدان ہے، تاقچہ بہت اونچا ہے، اور کوئی مر گیا کو نکالیں گے ورنہ رکھا رہے گا، نہیں، اس کو نکال کے روز آنا پڑنا ہے۔ لعلہم یہتدون اس کے نزول کا مقصد ہے۔ اور جب نبی نے قرآن کریم کو پیش کیا تو لوگوں کے دل سے کفر نکل گیا، اور ان کے کفر کے نکلنے کے بعد توحید جا کے بیٹھ گئی، ہدایت یافتہ ہو گئے، بلکہ قوم کے پیشوا ہو گئے۔ ساری دنیا کے انسان بھی ایسے انسان بنانے پر قادر نہیں ہیں جو نبی نے بنایا 23 سال میں۔ کیسے بنایا؟ اسی کتاب کے ذریعے سے۔ جس وقت سے امت نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، امت کا بیشتر حصہ گمراہی میں بھٹک رہا، دائیں اور بائیں جا رہا۔ اس لیے اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راہ پہ آ جائیں۔ اب اشارہ ہے کس کی راہ، کون سا راستہ، کون ہادی، کیا ہے منزل؟ یہاں سے اللہ نے اپنا تعارف خود کروایا۔ اللہ اس میں ذات ہے، جو لفظ اللہ جس ذات پہ دلالت کرتا ہے وہ اللہ کا اسم خاص ہے، جو تمام خوبیوں کا جامع ہو اور تمام برائیوں سے منزہ ہو، کوئی عیب اس کی طرف منسوب نہ ہو سکتا ہو، کوئی کمی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ اس ذات کا اشارہ کرتا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان، سماوات آسمانوں کو، اور 7 کا لفظ سورہ ملک میں آیا، 7 سماوات، 7 آسمان بنائے، زمین سے آسمان تک 500 برس مسافت۔ اس طرح اللہ نے 500 برس کی مسافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے 7 آسمان بنائے۔ مجھے 3500 برس چاہیے 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے، جبکہ انسان کی عمر 100 سے اوپر جا ہی نہیں رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ والارض، اور زمین کو بنایا، زمین بھی ساتھی ہے جس کا ذکر سورۃ طلاق میں آیا، ومن الارض مثلہن، زمین کو بھی آسمان کی طرح ساتھ بنایا۔ یتنزل الامر بینہن، ان 7 زمینوں میں اللہ کا حکم اترتا ہے، انبیاء آتے ہیں، ان 7 میں مخلوقات خدا کا حکم پر چلتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، بندہ اللہ کی عظیم قدرت کو اپنے محدود عقل میں تول نہیں سکتا۔ وما بینہما فی 6 ایام، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ان کے درمیان کی مخلوق کو بھی 6 دن میں پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دن میں۔ جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہے تو چیز تیار ہو جاتی ہے، لیکن 6 دن کا وقفہ اس واسطے لگایا گیا تاکہ بندوں کو یہ معلوم ہو کہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے تحت یہاں کام ہوتے ہیں۔ کھیتی کریں گے غلہ پیدا ہوگا، کپڑا بنیں گے بدن ڈھکے گا۔ اگر آپ اسباب اختیار نہیں کریں گے تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے تحت رکھا ہے۔ پھر جب زمین اور آسمان تھے ہی نہیں تو 7 دن بنتا کیسے؟ یعنی جتنا وقت ہوتا ہے 6 دن میں، اتنے وقت میں اللہ نے بنایا ہے زمین کو اور آسمان کو اور بیچ کی مخلوقات کو۔ ثم استوى على العرش، پھر مستوی ہوا عرش پہ۔ عرش پہ مستوی ہونا یہ متشابہات میں سے، اللہ نے پیدا کیا عرش کو، عرش بھی نہیں تھا، عرش کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس واسطے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں وَهُوَ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا بھی وہ رب ہے، اور رب جس نے عدم سے وجود بخشا، نہیں تھا اب ہے، تو رب کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ 7 زمین اور 7 آسمان جب پیدا کیا تو ان آسمانوں پر جو عرش ہے اس عرش کو پیدا کیا، اس عرش پہ کرسی ہے، کرسی کو پیدا کیا، وہ سب کا رب ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ اسی لیے جب عرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، زمین و آسمان نہیں تھے، لیکن اللہ کا وجود ان تمام کے وجود کا ذریعہ بنا، اسی واسطے هو الاول کا، ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ عرش کا، مخلوق کا اور کرسی کا کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے مربوب ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ عرش پہ مستوی ہوا،
عرش پہ مستوی ہونا اس کی شان کے مطابق ہے. وہ کیسے مستوی ہے عرش پہ یہ بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے. البتہ یہ باتیں ہیں کہ اللہ محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. اسے کسی سمت میں مقید نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ہر سمت میں. جو لوگ کہتے ہیں سمت علیہ میں اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے، یہ ان کا قول بے دلیل ہے. اللہ لا محدود ہے، اس کو اوپر محدود نہیں کر سکتے، اس کو معلق نہیں کر سکتے، یہ عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے. اسی لیے اللہ زمین میں آسمان میں اپنی شان کے مطابق ہے. اللہ نے خود کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہی معبود زمینوں میں ہے، وہی معبود آسمانوں میں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت. زمین میں بھی وہی معبود، یعنی اسی کی بندگی آسمان میں، اسی کی بندگی زمین میں، وہ ہر جگہ معبود. مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ. نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی ولی اور کوئی شفیع. ولی کے معنی ولایت کرنے والا، مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا، اور شفیع کے معنی سفارش کرنے والا. اللہ اجازت نہ دے تو کوئی شفیع نہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی حمایت نہیں، اور اللہ چاہے تو سفارش کے واسطے اجازت دے دے. اسی لیے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی حمایت. جب یہ بات ہے تو سب کو چھوڑ کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو ہمیں اپنے لیے محور بنا کر اسی کی پرستش کرنا ہے کہ وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. افلا تتذکرون. کیا تم تذکر اور دھیان نہیں دیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت کتابیں ہیں؟ تم کو ساری انسانیت کی فکر لگی ہے لیکن اپنے حقیقی مالک کی فکر نہیں ہے، جس نے تم کو وجود بخشا ہے، جس کے مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، جس کے چاہے بغیر کوئی حمایت اکرا نہیں ہو سکتا ہے. تمہیں تذکر کرنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے. یدبر الامر من السماء الى الارض. وہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک. آسمان سے زمین تک کون سا آسمان؟ نہیں، ساتوں آسمان، ساتوں زمین. آسمان سے زمین تک تدبیر کرتا ہے، یعنی پانی برسانا، پانی سے غلہ اگانا، غلے کے اوپر کورنگ کرنا، غلے کو دھوپ میں پکانا، سورج کا نکلنا، ہواؤں کو چلانا، کس مخلوق کی کیا غذائیں فراہم کرنا، بحری کون ہے، بری کون ہے، آج کس نے کیا مانگا ہے، اس کو کیا عطا کرنا، یہ سارا انتظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. آپ تنہا ایک کونے میں بیٹھ کے مانگ رہے ہیں، وہ آپ کے مانگے ہوئے کو دیتا ہے. ایسے کتنے مانگنے والے ہیں؟ یسألہ من فی السماوات والارض. جتنے زمین و آسمان میں سب اسی سے مانگتے ہیں اور سب کی طرف توجہ کرتا ہے. یہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت ہے. تو تدبیر کرنے کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان کا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. سورج کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، اور رات کا آنا اور جانا، دریاؤں میں پانی کا بہنا، یہ سب تدبیر میں آتا ہے. یدبر الامر، تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک. ثم یعرج الیہ، پھر چڑھتا ہے وہ کام اس کی طرف. ہم نے نماز پڑھی، عمل صالح ہے، یہ اوپر جاتا ہے، نام اعمال میں درج ہے. جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں یعرج الیہ، اس کی طرف چڑھتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب کہا 22واں پارہ میں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں نیک کلمے. تو اوپر سے فیصلے آتے ہیں اور نیچے سے اعمال جاتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. ایسے دن میں، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ کی ہے اس کی مقدار، مقدار اردو میں استعمال ہے، کتنا مقدار ہے اس کی؟ الف سنہ، 1000 سال. مما تعدون، تمہاری گنتی میں سے، تم جو گنتے ہو اس گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ایک دن ہوگا. اس دن میں یہ کام اوپر چڑھیں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کا متعلق فیصلہ کریں گے. اس آیت کو دیکھ کر مفسرین جو ساری آیتوں پر نگاہ رکھ کر کلام کرتے ہیں فرماتے ہیں سورہ معارج پارہ 29 میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور یہاں فرمایا کہ اس کی مقدار 1000 سال کی ہے. تو آخر 1000 سال کا دن کون سا ہوگا اور کب ہوگا، اور 50,000 سال کا دن کب ہوگا اور کس کے لیے ہوگا؟ اس کے بارے میں صحیح بات وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہی ہے کہ یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، لیکن 1000 سال کا دن کون سا ہوگا اور 50,000 سال کا کون سا دن ہوگا اللہ نے متعین نہیں کیا. لہٰذا ہم ان کے دونوں کو اپنے حال پہ باقی رکھتے ہیں کہ یہ دونوں دن ہیں. اپنی طرف سے اس میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہ نازل کی ہوئی ہو. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس، جو قرآن کے مفسر گزرے صحابہ میں اور ممتاز مفسر. لیکن تطبیق دینے کے واسطے انہوں نے کہا ہے کہ قیامت کا دن لوگوں کے واسطے الگ الگ حال ہوگا. مومن کے لیے دن ہلکا ہوگا، کافر کے لیے مشکل ہوگا. پھر کافر میں جو ائمہ کفر ہیں، بڑے بڑے سرکش، ان کے لیے اور شدت ہوگی. تو مومن کے لیے محشر کا میدان ایسا ہوگا جیسے ظہر اثر کے بیچ میں قیلولہ کرنے کا وقت. ظہر پڑھ کے کھا کے سوئے، اٹھے تو اثر کا وقت ہو گیا. جتنا وقفہ ظہر اثر کے درمیان ہے، یہ وقفہ مومن کے لیے ہوگا. جو مجرم ہوں گے ان کے واسطے 1000 سال کا دن ہوگا، اور جن کے لیے بہت زیادہ شدت ہوگی ان کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا. ویٹنگ روم میں انتظار کرنے والوں کو جیسی راحت ہوتی ہے وہ اتنا لمبا وقت دکھتا ہے. پریشانی میں ہے تو بہت لمبا وقت دکھائی دیتا ہے، اور بڑے راحت میں ہے تو ان کو وقت کم دکھائی دیتا ہے. تو یہ کئی لوگوں کے احوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول ہے کہ ایک ہی آدمی کے کئی احوال ہیں. پہلے وہ دن شدت کے اعتبار سے 1000 سال کا ہوگا، اور بعد میں وہی شدت جب بڑھ جائے گی تو وہی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. لیکن اس سے کم کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دن کو مقرر کیا ہے. تمہاری گنتی جو بھی ہے اسی گنتی کے اعتبار سے 1000 برس کا وہ ایک دن ہوگا. اس میں سب کے کام چڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے. اب اللہ کا علم دیکھو، اللہ کا علم کتنا محیط ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، چھپے کا اور کھلے کا. غیب چھپے اور شہادہ کھلے دونوں کو جاننے والا. عام دنیا کی مخلوق میں سب سے ممتاز انسان ہے. اس کا حال یہ ہے کہ جو سامنے ہے وہ نظر آتا، آنکھ سے بھی روشنی آئے اور خارجی روشنی بھی ہو تو نظر آتا ہے، ورنہ آنکھ سے نظر نہیں آتا. اگر اندھیرا ہو جائے تو آنکھ کی روشنی کام نہیں کرتی، اور اگر باہر روشنی ہو آنکھ کی روشنی کم ہو جائے تبھی کام نہیں کرتی. داخلی روشنی بھی ہو خارجی روشنی بھی ہو تو نظر آتا. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. جو چیز چھپی ہے وہ بھی معلوم اور جو ظاہر ہے وہ بھی معلوم. اللہ کی شان میں ہے العزیز، غالب ہے، الرحیم، رحمتوں والا. اس کا غلبہ ایسا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور ایسا رحیم ہے کہ وہ کسی پہ رحمت کرنا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا.
اپنی ذات سے رحیم ہے، اپنی ذات سے غالب ہے۔ اسی رحمت کا کرشمہ یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے سب سے حسین، سب سے احسن بنایا، ساری مخلوق میں حسین ترین انسانوں کو بنایا۔ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے پیدا کیا ہر چیز کو بہترین حسن کے ساتھ۔ احسن، احسن کے معنی عمدہ، کل شیء ہر چیز کو عمدہ بنایا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، پیدا کیا اس نے تو عمدہ بنایا۔ اس سے لوگوں نے قصد کیا ہے دنیا کی کوئی چیز ہم کو خراب نظر آتی ہے تو ہو سکتا ہے نظر آئے، لیکن اپنی پیدائش کے اعتبار سے دنیا کی کوئی چیز میں کمی نہیں ہے۔ خنزیر بظاہر لگتا ہے کہ یہ بہت خراب ہے، لیکن خرابی کی مثال دینے کے لیے وہ سب سے عمدہ ہے۔ لگتا ہے مچھر ہے، کھٹمل ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، یہ سب کے سب اپنی ذات میں، اپنے سرشت میں خراب ہیں، لیکن مثال دینے میں اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ اپنے وجود میں اللہ نے ان کو بھی حسین بنایا، نہیں ہے کوئی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، جس کو بنایا عمدہ بنایا۔ اور آگے فرمایا کہ جتنی تخلیق ہوئی ہے ان میں سب سے زیادہ احسن انسان کو بنایا۔ تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ انسان سب سے عمدہ ہے تو اس کا جو مٹیریل ہے وہ سب سے عمدہ ہوگا۔ اللہ فرماتے نہیں، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنایا، جو آپ کے پیروں تلے مٹی ہے، بے حیثیت مٹی، اسی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، لیکن سب سے اشرف اور اکرم بنایا۔ یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی چیز اچھی تھی، مٹیریل اچھا تھا، اس واسطے اچھی تیار ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو مٹی سے بنایا میں نے، لیکن سب سے اشرف ہے، سب سے اکرم ہے، سب سے احسن ہے، سب سے عمدہ، یہاں تک کہ زمین پر خلیفہ بن کے بیٹھا اللہ نے بنایا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کیا انسان کی تخلیق کو مٹی سے۔ پہلے آدم ہے جو انسان ہے ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے ساری زمین کے اوپری حصے کو لیا اور بودا، کہیں زمین کالی ہے، کہیں لال ہے، کہیں بنجر ہے، کہیں بہت زیادہ قوت نباتیہ والی ہے۔ تو جیسی زمین کا جو خمیر تیار ہوا، انسانوں میں بھی لال، پیلے، گورے، ذہین، بدھو، بے عقل سب قسم کے انسان پیدا ہوتے ہیں، یہ زمین کی خواص کی وجہ سے، جس کو جیسا چاہ بنا دیا اللہ۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر بنایا اس کی نسل کو، سلالہ کہتے ہیں پانی کے نچوڑ کو۔ انسانیت کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کو جوہر کہا ہے، وہ ہے سلالہ، مراد ہے پانی کے قطرے، من ماء مهين، ذلیل اور حقیر پانی۔ بعض کہتے ہیں مہین کے معنی ذلیل کے آتے ہیں مگر وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن حنف کہتے ہیں اللہ نے اس کو مہین اسی واسطے کہا ہے کہ اس کے خروج سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ بذات خود اپنے وجود میں مہین نہیں ہے اور وہ حقیر نہیں ہے تو اس کے خروج سے غسل کیوں واجب ہوتا ہے؟ اسی واسطے وہ ناپاک ہے۔ بات دوسروں کی رائے الگ ہے، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ پانی بے قدر پانی ہے، بے حیثیت پانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے بے حیثیت بے قدر پانی سے ہم نے انسان کو تیار کیا ہے، تب بھی سب سے اشرف بنا۔ یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ٹھیک ٹھیک کا مطلب کیا ہے؟ بدن کے عضو کو آپ دیکھو جتنا مناسب چاہیے، مثلا ہاتھ کو کتنا لمبا ہونا چاہیے جسم کی لمبائی کے اعتبار سے، انگلیاں کتنی لمبا ہونا چاہیے ہاتھ کی لمبائی سے، کتنی موٹا ہونا چاہیے جسم کی جسامت کے اعتبار سے، چہرے پر ناک کے اعتبار سے ہونٹ کیسے ہونا چاہیے، اور آنکھ کے اعتبار سے ان کی پلکیں کیسے ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں سوا۔ انسان کو اللہ نے ثم سواہ، اس کو برابر کیا، بالکل برابر، ایک ایک انسان کے انگوٹھوں کے نشان کو، اس کے چہرے کو ایسا سنوارا ہے کہ کائنات میں آپ کی طرح کوئی چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ سنوارا ہے اللہ نے، حالانکہ 100 انچ ہے، 100 انچ کا کالا گورا پیلا تین رنگ ہے، اس میں چوتھا کوئی نہیں، یا تو گورا ہوگا یا تو کالا ہوگا یا تو سانولا ہوگا، 100 انچ کا چہرہ ہے، اور سب کے اندر یہی دو آنکھ ہے، دو ناک ہے، ناک کے دو سوراخ ہیں، دو ہونٹ، لیکن کسی کی شکل کسی سے ملتی نہیں۔ یہ سوا ہوا ہے، برابر کیا ہم نے، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ جس اللہ نے ہمارا اتنا لحاظ کیا کہ ہم پلہ نہیں بنایا کسی کو، ہم اس بنانے والے کا ہم پلہ بتوں کو بناتے، مخلوق کو بناتے، درختوں کو بناتے، آگ کو بناتے، بے حیثیت مخلوق کو بناتے۔ جس اللہ نے ہمارا اتنا لحاظ کیا، ہم اس اللہ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ مخلوق جو بے حیثیت ہیں ان کو ملاتے خالص۔ اذ نسویکم برب العالمین، رب العالمین کی شان کیسی ہے، اس مخلوق کی عاجزی کیسی ہے، ہم دونوں کو برابر کر دیتے۔ یہ شرک ہے، یہ ناقابل برداشت جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، جب پتلا تیار ہوا، سنوار دیا، ڈھال دیا، نفخہ پھونک مارا اس کے اندر، ہماری روح سے ایک جان ڈالا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینہ جب پورا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ روح ڈال دیتے ہیں، اور فرشتہ جو ہمیں متعین ہے، اس کی بات پوری سورہ مومنون پر 18 میں آ چکی ہے۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ ساقط ہوگا یا باقی رکھا جائے گا؟ حکم ہوتا ہے ساقط ہوگا تو ہم ساقط کر دیتا، اور حکم ہوتا ہے یہ باقی رہے گا تو ہم اس کو باقی رکھتا۔ پھر فرشتے کو حکم ہوتا ہے لکھ دے، وہ پوچھتا ہے کیا لکھ دوں؟ حکم ہوتا ہے اس کی 4 چیزیں ابھی لکھ دے، اس کی موت کب ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا عمل کیسا ہوگا، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، ابھی لکھ دو۔ لکھا جا چکا ہے، ہم میں سے کوئی جتنے یہاں بیٹھے ہیں نہیں، سارے عالم کے انسانوں کا لکھا جا چکا ہے جب ماں کے پیٹ میں تھا، مگر کیا لکھا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ جیسے ہم کو اپنے باپ سے اور ماں سے اور دوست احباب سے حسن ظن ہے، اپنے مالک سے بھی ہمیں حسن ظن رکھ کر کے اس کا حکم بدلانا ہے، ہمیں بدگمان نہیں ہونا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا ہی لکھا ہوا، ہمارا رب ہے، ہم کو چاہتا تو کیڑا مکوڑا بناتا، حشرات الارض چرند و پرند بناتا، درخت بنا کے چھوڑ دیتا، لیکن سارے مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا۔ اتنا احسان کیا ہے تو احسان یہ بھی کیا ہے کہ صاحب ایمان بنایا ہے، تو یہ بھی امید رکھو کہ جنت میں ہمارا مکان تیار ہوگا۔ اس طرح سے حسن ظن رکھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ وجعل لكم السمع والابصار، اور بنایا تمہارے واسطے کان اور آنکھ، والافئدہ اور دل، تب بنا دیا، باہر نکل کے مانگنے کے لائق ہوئے تب بنایا۔ فرمایا نہیں، تم ماؤں کے پیٹ میں تھے، مانگنے کے لائق نہیں تھے، تم کو ان کی حاجت بھی نہیں تھی، تم جانتے نہ تھے کہ باہر نکل کے ان کانوں کی ضرورت پڑے گی، تبھی تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنا کر دے دیا۔ سورہ نحل میں یہ بات آ چکی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، مگر تم بہت شکر تھوڑا کرتے ہو۔ تمہارے کان کا حق کیا تھا کہ صرف میری بات سنتے، تمہاری آنکھ کا حق کیا تھا کہ تم سے میری آیتیں دیکھتے، تمہارے دل کا حق کیا تھا کہ تم دل میں مجھے رکھتے، مگر تم نے شکر بہت کم کیا، ان کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ ماؤں کے پیٹ ہی میں اللہ نے تمہارے واسطے کان اور آنکھ
اور دل بنا کر دے دیا. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو. صرف کھانا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ بولتے ہو تو کیا یاد نہیں آتا؟ قلیل ہے وہ ما تشکرون جو تم شکریہ ادا کرتے ہو. تم تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہر آن کرو تب بھی مکمل نہیں کر سکو گے. اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے وہ جو تم شکریہ ادا کرتے ہو. اس ناشکری میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنی قدرت والا رب جس نے تم کو پیدا کیا جب تم تھے ہی نہیں، اب تم موجود ہو، تم کو مار کے دوبارہ زندہ کرے گا تو تم کو شک ہوتا ہے کہ ہم کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی بن جائیں گی، اب کیسے پیدا کرے گا؟ جب کچھ نہیں تھے پیدا کر دیا، اب کچھ ہیں تو پیدا کرنا مشکل کیسے ہو گیا؟ وقالو، اور کہتا ہے کون؟ یہ اس کا حال ہے جو بندہ مومن نہیں ہے. ورنہ مومن والا تو کہتا ہے اللہ حافظ پہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی شان ہے فعال لما یرید، جو ارادہ کرے کر سکتا ہے. قالوا اذا ضللنا في الارض، کہتے ہیں جب ہم رل جائیں گے زمین میں، مل جائیں گے زمین میں، زمین ہمیں کھا جائے گی، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، گوشت مٹی بن جائے گا، چمڑے مٹی بن جائیں گے، مٹی میں جا کر ہمارا پورا وجود لہمیہ ختم ہو جائے گا. ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید، کیا ہم ہوں گے نئی تخلیق میں، پھر سے پیدا کریں گے، ہم پیدا دوبارہ کیے جائیں گے. اصل میں ان کو یہ شک نہیں ہے کہ دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنا چاہتے ہیں. کون رب؟ کیسا رب؟ کہاں کی ملاقات؟ کیسا حساب؟ کیسی جزا؟ کیسا بدلہ؟ حقیقت میں وہ رب کی ملاقات کا انکار کرنا چاہتے ہیں. اور رب کی بے نیازی کا عالم یہ ہے جو رب سے ملنا چاہتا ہے رب سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو رب سے نہیں ملنا چاہتے رب بھی ان سے نہیں ملنا چاہتے، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن كره لقاء اللہ كره اللہ لقاءه. ان کافروں کا حال یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرنا چاہتے ہیں. بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، ملاقات کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ ہر بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا، ہر بندہ، سوائے ان کے جو مجرم اتنے شدید ہیں کہ اللہ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ حجاب میں رکھ دیے جائیں گے، وہ اللہ کی دیدار سے محروم ہوں گے. کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجاب میں. بقیہ سب لوگ اللہ کی ملاقات سے فیضیاب ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں تم اگر رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہاری روح کون قبض کرتا، کس کے حکم سے قبض کرتا، کہاں لے کے جاتا؟ تم کسی کے ماتحت نہیں ہو تو مرتے کیوں ہو؟ روک لو خود کو، روک لو اپنے آپ کو. تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، آزاد ہو، تو کیوں تمہیں بچپن سے بڑھاپا آیا شباب کو روک لیے ہوتے؟ چہرے پہ جوانی کے آثار تھے، خودرا چہرہ لے کے کیوں جیتے ہو؟ اپنے چہرے کو روک لیے ہوتے. تمہیں جیسے اپنے وجود میں تغیر پہ اور انقلاب پہ کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارا جب فرشتہ جائے گا روح نکالنے کے لیے تو تم اپنے آپ کو روک نہیں سکو گے. آگے فرمایا قل یتوفاکم، کہہ دو، قل اے نبی آپ کہہ دیجیے، یتوفاکم، تم کو وفات دیتا ہے، وقت آئے گا تو دے گا. یتوفا فعل مضارع ہے، حال مستقبل دونوں کو شامل ہے. یتوفاکم، قبض کر لیتا ہے تمہاری روح کو کون؟ ملک الموت. ملک الموت، ملک فرشتہ، اور موت موت کا فرشتہ. اللہ نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ ہے موت کا، جس کا نام ملک الموت ہے. اسرائیل سے ہم کہتے ہیں، یہاں صیغہ واحد ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ، ایک ہی نہیں ہے، ایک فرشتہ اصل سردار ہے، اس کے ماتحت بہت فرشتے. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکہ، جب فرشتے روح نکالیں گے کافروں کی تو ملائکہ جمع ہے، بہت سارے فرشتے. حضرت اسرائیل کو اللہ نے یہ کام عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کی روح نکالے، مگر اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے اللہ نے مسلط کیا. قل يتوفاكم ملك الموت، کہا تو تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ. الذي وكل بكم، جو تم پر مسلط کیا گیا، مسلط کیا گیا تم پر. ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم سب لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف. یہ آخری آیت ہے رکوع. تم سب کی روح ملک الموت ایک فرشتہ ہے جو نکالے گا، اور تم سب رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جب تم رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے تو اب بتاؤ کہ تمہارا انکار کرنا درست ہے یا دھوکہ ہے؟ ملک الموت کے بارے میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے روح المعانی میں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں جن کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے اس فرشتے کو مقرر کیا ہے، یہ فرشتہ دن میں 5 بار دیکھتا ہے، 5 بار. لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس کی روح کب نکالنا ہے. جس دن نکالنا ہے اس دن خدا کا حکم ہوتا ہے اس کی روح آج نکال. دیکھتا روز ہے لیکن اس فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی روح کب نکالنا ہے. فرمایا کہ جیسے کوئی تشتری میں دانے رکھے ہوں، سارے انسانوں کی روح اس ملک الموت کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے ایک تشتری کے دانے جس کو چاہے اٹھا لیا. یہ ملک الموت ہے. ہر انسان کو دن میں 5 بار دیکھتا ہے. ہم اسے اگر دیکھ لیتے ایک بار تو ہوش اڑ جاتے. اس کی آنکھیں، اس کا وجود، اس کا ڈراؤنا چہرہ. جب نیلی آنکھوں والا قبر میں آئے گا، زرقا نیلی آنکھ والا، سورہ طہ میں اللہ نے کہا ہے یومئذ زرقا، آنکھیں زرد ہوں گی، نیلی آنکھیں ہوں گی. وہ فرشتہ اگر ہم کو نظر آ جائے تو ہمارے ہوش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ ہمیں دیکھتا، ہم اسے نہیں دیکھتے. رب کریم کی خبر ہے کہ تم کو 5 دفعہ وہ دیکھتا. اب سوچو، جو فرشتہ ہمیں 5 بار دیتا ہے، ہماری روح کو نکالنے پر وہ قادر ہے. ہم اس فرشتے کو نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے تو ہمیں اس فرشتے کی فکر کرنا چاہیے. یہ ملک الموت کو جب کام لگایا اللہ نے روح قبض کرنے کا تو اس نے شکوہ کیا، اے رب العالمین ایسا کام دیا ہے کہ پوری مخلوق ہمیں کوسے گی، جس کو دیکھو مارتا ہے، جس کو دیکھو روح نکالتا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ ہم ایسے اسباب کے تحت موت رکھ دیں گے تو یہ لوگ یاد ہی نہیں کریں گے. کوئی بولتا ہے ملک الموت آئی تھی، ٹرک والا مار دیا، دبا دیا، کھدل دیا، چھت سے گر گیا، بجلی کا کرنٹ لگ گیا، شارٹ، نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں. کبھی کوئی نہیں بولتا اس کا وقت ہو گیا تھا، فرشتہ آ کے لے کے چلا گیا. کبھی سنا آپ نے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے موت کو اسباب کے تحت رکھ دیا ہے. ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک کیا؟ یہ دل خدا کے قبضے میں ہے، اس کے حکم سے چلتا تھا، اس کا حکم نہیں ہے تو نہیں چلے گا. جسم کا ہر پرزہ، صرف دل ہی نہیں، آنکھیں بھی حکم ہے تو دیکھتی ہیں. اور یہ ملک الموت فرشتہ بھی کہتا ہے اگر خدا کا حکم نہ ہو تو میں ایک مچھر کو نہیں مار سکتا ہوں. یہی فرشتہ بولتا ہے میں ایک مچھر کو نہیں مار سکتا ہوں، خدا کا حکم نہ ہو. میں جس کی روح قبض کرتا ہوں، خدا کا حکم ہے تو میں قبضہ کر لیتا ہوں، خدا کا حکم نہ ہو تو ایک مچھر نہیں مار سکتا. ایک انصاری صحابی کی وفات کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو سرانے دیکھ لیا. سرانے کشف ہے اللہ کے نبی کو.
اور پہلے تو ملک الموت انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا. جب سے مکہ کھایا ہے حضرت موسیٰ کا اس وقت سے آنا بند ہو گیا. فرشتہ ملک الموت انسان کی شکل میں آتا تھا. موسیٰ سے کہا چلو بلایا اللہ نے, تمہاری جان لینا ہے. موسیٰ نے کہا میری جان لینا ہے. بھلا کوئی دوست کسی دوست کی جان لیتا ہے؟ ایک مکہ کھینچ کے مارا, اس کی آنکھیں بھاگی. یہ کتاب ہے منظر الموت, عربی میں پوری حدیثوں کو جمع کیا, اور یہ تو بخاری میں واقع مذکور ہے. جاننا کیا ابواب میں وہ فرشتہ اپنے ہتھیلی میں آنکھ رکھ کر اللہ کے پاس پہنچ گیا. کہا تیرے بندے نے یہ حال کر دیا. اس کی حالت کو اللہ نے درست کر دیا اور کہا جا کے موسیٰ سے کہا دے, مرنا نہیں چاہتا ہے تو کسی بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دے, جتنے بال آئیں گے اتنے سال حیات پڑ جائے گی. بیل اس کے بعد کتنے باریک باریک ہوتے ہیں, کتنے بال آئیں گے اتنے سال کی حیات پڑ جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر موت. کہا جب اس کے بعد پھر موت ہے تو اتنا انتظار کیوں کیا جائے, چلو ابھی کیوں نہیں. تو یہ فرشتہ ہر ایک کی روح قبض کرتا ہے. تو پہلے آتا تھا نظر, اب نظر نہیں آتا کہ مکہ کھائے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کے گھر میں داخل ہوا تو غصہ آیا تھا, فاطمہ کو غصہ آیا تھا. یہ کون ہے گستاخ جو کھٹکا ہمارے بغیر آ گیا؟ دستک دے کیا رہا ہے؟ دستک دینے کا وقت ہے تقریب میں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہ یہ وہ ہے جو کھٹکا ہمارے بغیر ہر جگہ جاتا ہے, یہاں تو کم سے کم کھٹکا مار رہا ہے. یہ بے کھٹکا آنے والا ہے, یہ فرشتہ موت ہے. بی بی فاطمہ کو رونا آیا, لیکن کان میں حضور نے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو, مطلب میرے بعد تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی. ہنسی آ گئی. تو فرشتہ یہ اس کے اعمال بہت عجیب و غریب ہے. وہ انصاری صحابی کے سامنے حضور نے دیکھا تو کہا دیکھو یہ میرے صحابی ہیں, ان کی روح نکالنے میں ذرا آسانی کا خیال کرنا. اس فرشتے نے کہا آپ بے فکر رہیں, میں یہی ایک نہیں ہر مومن کی روح بہت آسانی سے نکالتا ہوں. یہاں تک کہ جب فرشتہ مومن کے پاس آتا ہے روح کا وقت قبض کرنے کا ہوتا ہے, ابن ماجہ کی روایت کے مطابق تو کہتا ہے آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور بلایا. یہ کہتا ہے چلو نکل جاتی روح. جیسے کوئی مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو, چمڑے کا ٹھہرا, اور بندھن کھولتے ہی پانی نکلنے کو بےتاب ہوتا ہے, یہ مومن کی روح کا حال ہے. تو مومن کی وجہ سے آسانی بہت ہے, لیکن مومن زبان سے بولنا کافی نہیں ہے, مومن بننا. اور مومن کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سارے دین کو حق سمجھے, اس کے مطابق حیات گزارے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے مومن ہے صرف مسجد میں شادی خانے میں آیا تو دے دوں اپنی مرضی. تو فرشتہ مومن کو ایسا کرے گا, نرمی کی روح نکالے گا. اور مومن وہی ہے تو مسجد میں مندر میں کہیں بھی جائے, ساری کائنات میں کہیں بھی رہے, وہ اللہ کے قانون کا پاس لحاظ رکھے. صحابہ کرام دوسرے عبادت گاہوں میں گئے ہیں, ان کی نمازیں وہاں بھی ہوئی ہیں, لیکن اپنے رب کے حکم کے مطابق ہوئی ہیں. بتوں کو پیچھے رکھ دیا, نماز پڑھ لیا. نصرانیہ کا دیا ہوا وضو کا پانی وضو کیا. تو ملک الموت مومن کے واسطے کوئی تکلیف دہ نہیں ہے, بلکہ تحفہ لے کر آئے گی. آپ کے رب کا سلام پھر تحفہ ہے کہ بلاوا آیا, اور جس کو رب نے بلایا ہے دسترخوان تیار ہے, چلیے کھانا حاضر ہے. اس لیے ملک الموت سے کوئی خوف نہیں ہے, خوف تو اپنے ایمان کے بچانے کا ہونا چاہیے, کیونکہ آج ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور حدیث میں پیش گوئی موجود ہے, یہ بات انشاءاللہ کسی موقع پر آئے گی. بات مکمل ہو گئی کہ ملک الموت روزانہ ہر انسان کو 5 بار دیکھتا ہے, لیکن جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا وہ روح کو قبض نہیں کرے. اس کا ایک پرانا قصہ یاد آیا مجھے. کسی گھر میں گڑیا کا انتقال ہوا, سب لوگ رو رہے ہیں. کچھ نے کہا بھائی گڑیا بہت بڑی ہو گئی تھی, اگر یہ نہ مرتی تو کیا کرتے تم؟ ہٹا دیتے اس کو, کیا کرتے اس کے مرنے پر رونے کی ضرورت. تو کہا کہ گڑیا کے مرنے پر نہیں رو رہے ہیں, رو رہے اس بات پر ہیں کہ اب ملک الموت نے گھر دیکھ لیا ہے. یہ ہے اصل خطرہ. تو حقیقت یہ ہے کہ اب نہیں دیکھا, روزانہ 5 دفعہ دیکھا, اب احساس دلا دیا ہے. یہ احساس دلا کر ہی موت ہوتی ہے. ملک الموت جب آئے گا فرشتہ تو کہے گا میاں تم بے خبر ہو, تمہیں یہ خبر نہیں کہ تم کو ہم نے کچھ پیغام بھیجا تھا, اطلاع دی تھی, تمہارے بال سفید ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے خبر تھی کہ ہمارے والے ہیں, تمہاری کمر جھک گئی تھی, تمہارا بدن کمزور ہو گیا تھا, تمہارے دانت گر گئے تھے, تمہاری نگاہیں کمزور ہو گئی تھی, جسم میں درد شروع ہو گیا تھا. یہ ہمارے سب قاصد تھے, پیغام تھے ہمارے کہ ہم اب آنے والے ہیں. سارے پیغامات کو تم نے کیئر نہیں کیا, اب تم کرو کیئر نہ کرو, ہم تو پہنچے ہیں, اب چلنا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ اچانک نہیں, بتا کر پورے احوال کے ساتھ. تو یہ اللہ کا فرشتہ ہے, اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا. یہ بندے پر مسلط ہے, روح نکالنے پر قادر ہے. اور جب یہاں سے روح نکلتے نظر آتی ہے تو اب انکار کے کوئی معنی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیسے ہوں گے. یہی فرشتہ پھر روح داخل کر دے گا. اور جو ایک کی موت پر قادر ہے وہ سب کی موت پر قادر ہے. اسی لیے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے احوال پر نگاہ رکھے, اپنی منزل جو جنت ہے اس کی حاصل کرنے کی ہر آن فکر میں لگا رہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. دعا کر لیجیے.